MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خیر البشر کے 30 جانثار کے عنوان سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور عموماً اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مدح اور ان کے سلسلے میں جو آیات اتاری ہیں، میں خطبے کے شروع میں اسی سے آغاز کرتا ہوں، اور اسی طرح آج بھی میں نے خطبے کے شروع میں جو آیت عمومی طور پر بہت مشہور ہے کہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اتارا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ بہت سی وہ آیات ہیں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتری، بہت سے وہ آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کے احوال کے جواب میں اتارا۔ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا یا کوئی ایسا واقعہ ہوا جسے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ اور اس میں لوگ جو شامل ہوئے ان کی یہ تعریفات ہیں۔ ایسے بھی بہت سی آیات ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، جیسا کہ میں نے گزشتہ کی محفل میں ہی بتایا کہ جب تمام صحابہ جو حدیبیہ میں آئے تھے، تقریباً 1400 صحابہ، 1400 صحابہ، جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ نے ہو بہو واقعہ قرآن میں ایسے رکھ دیا، قیامت تک جب بھی اس آیت کو پڑھے گا اس واقعے کو یاد کرے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالی ان مؤمنین سے راضی ہو گیا۔ یہ گویا کہ الگ الگ سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، ایک تو تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ہے،
لیکن اس کے علاوہ بھی خصوصیت کے ساتھ اہم ترین احوال واقعات میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی صحابہ کو اس صیغے سے نوازا، جس میں یہ آیت یہاں اتری کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ درخت کے نیچے جو لوگ بیعت کر رہے تھے ان سے اللہ راضی ہوا۔ یہ خاص طور پر ان صحابہ کے لیے، پھر یوں سمجھو کہ ڈبل ڈگری، جیسے ہوتا ہے نا جی کہ کوئی ایم اے ڈبل ایم اے، ایک مرتبہ نہیں دو لینگویجز میں کیا ہے یا دو مرتبہ، ایسے صحابہ کو ایک تو عام خطاب ہے، وہ خطاب ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کلن وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے لیے جنت ہے، خواہ ایک لمحے کے لیے ملاقات ہی کیوں نہ ہو، لیکن صرف اس شرط پہ باقی ہے کہ حالت ایمان میں ملاقات ہوئی اور حالت ایمان میں وفات پائی۔ یہ دو اگر چیزیں باقی ہیں اس میں، حالت ایمان میں تو تھا لیکن وفات حالت ایمان میں نہیں، حالت کفر میں ہوئی، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ ملاقات تو ہوئی، ابو جہل کو ہم صحابی نہیں بولیں گے، ابو لہب کو ہم صحابی نہیں بولیں گے، اس واسطے کہ ملاقات تو ہے بلکہ پڑوسی تھا، لیکن پوری زندگی ساتھ رہنے پر بھی نہ حالت ایمان میں ملاقات ہوئی نہ انہیں اسلام قبول کیا۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، یہ بھی صحابی نہیں ہے۔ ان میں زیادہ تر ایک اہم ترین مثال دیا کرتا ہوں، عبداللہ ابن جہش کے بھائی عبید اللہ ابن جہش، یہ زینب بنت جہش کے بھی بھائی ہیں جو ام المؤمنین ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسلام تو قبول کیا، لیکن جب حبشہ ہجرت کیے تو وہاں پر جو شراب کے عادی بنے، ایسے کہ حتیٰ کہ شراب ہی میں ان کی وفات بھی ہوئی، شرابی کبابی ہو کے مر گئے اور اسلام کو بھی چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ اب عبید اللہ ابن جہش بھی صحابی نہیں ہے، ایمان تو لایا لیکن کفر کی حالت میں وفات ہوئی۔ اور ویسے ہی یاد رکھیے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتداد اختیار کیا، ان کو بھی ہم صحابہ میں شریک نہیں کرتے۔ ایسے ہی وہ لوگ جن کا نفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دیا، وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، اسلام بھی لایا، لیکن وہ صحابی ہے؟ صحابی نہیں ہے۔ صحابیت کے شرط کے لیے یہ اہم ترین ہے کہ حالت اسلام میں، حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور حالت ایمان میں ہی وفات پائی ہو۔ اگر یہ دو شروط کے اندر ایک لمحے کی نسبت سے ہی ملاقات ہوئی ہو، دیکھا نہیں ہو، ملاقات ہی صحیح ہو، اگر ثابت ہو گئی تو وہ تمام اولیاء، تمام صالحین، تمام نیک لوگوں سے بڑھ کر ان کا مرتبہ ہے، حتیٰ کہ تمام لوگ ان کے ایک بال کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ صحبت کے اعتبار سے، ملاقات کے اعتبار سے اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کو اللہ نے جنت دیا، کلن وعد اللہ الحسنى۔ تو ایسے ہی بعض وہ ہیں جن کو دو مرتبہ ڈگری ملی کہ اللہ تم سے راضی ہوا۔ ان میں وہ لوگ ہیں جو بیعت رضوان میں شریک رہے، اس وقت جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی 1400 کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ تھے، لیکن سب کو وہ سرٹیفکیٹ ملی نہیں، اس میں خاص وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرکت کی۔ تو کبھی مدح، کبھی واقعات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے، کبھی اللہ نے کوئی حکم دیا، اس پر عمل کرنے والے صحابہ میں ایسے لوگ فیمس ہوئے، مشہور ہوئے، سب سے پہلے عمل کرنے کا نام ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دنوں کے لیے اگر تنہائی میں ملاقات کرنا ہے، میٹنگ کرنا ہے، بات کرنا ہے، تو اللہ نے کہا کہ پھر تو کیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ ایک چیک رکھا، کیونکہ عام طور پر بعض جو کیا ہے کہتے ہیں نا جی، بہت شان والے، بتانے کے لیے بڑھ بڑھ کے ملتے ہیں بڑے لوگوں سے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟
اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ لوگ دیکھیں ارے بڑے بڑے تعلقات ہیں بھائی ان سے، بات تو کچھ نہیں ہوتی۔ بڑے لوگوں سے صرف اس واسطے لوگوں میں چرچا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کہ فوٹو ان کے ساتھ کھڑے ہو، حالانکہ وہ جانتا بھی نہیں ہے، کبھی ملا بھی نہیں ہوگا، اسے یاد بھی نہیں ہوگا۔ لیکن منسٹر کے ساتھ کسی زندگی کے کسی وقت میں ایک فوٹو مل گئی تو اسی کو کیا کرتا ہے، بنا بنا کے سجا کے رکھ لیتا ہے اپنے آپ۔ دیکھو میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں، اگر ان لوگوں کو پوچھو کہ کیا بھائی ملے ہیں، وہ بولے گا کہ دن میں 100 لوگ ملتے ہیں، میں کہاں یاد رکھوں۔ جب بعض لوگ یہی ایسے ہی کچھ منافقین ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے تلخیے میں بات کرنا کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ذرا تنہائی میں بات کرنا۔ اب لوگ سب کیا اللہ اکبر کیا مرتبہ ہے، یہ الگ کیا بات کر رہے ہیں پتہ نہیں، اور اللہ کے رسول کیسے تھے، کتنے نرم دل تھے، ہر ایک کو ٹائم دے دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چیک رکھا، کہا کہ اگر کوئی الگ بات کرنا چاہے اس سے پہلے وہ صدقہ دیا کرے۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ہاں یہ ٹیکس کے طور پہ گویا کہ پہلے تو صدقہ دو، صدقہ دینے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، ملاقات کے لیے پوچھنا ہے۔ اب یہ آیت اتری تو عام صحابہ کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی، غریب نادار صحابہ تھے، جب بھی کوئی بات کرنا پڑے گا خفیہ طور پر صدقہ دینا پڑے گا، اتنے مالدار تو نہیں تھے۔ لیکن اللہ نے یہ آیت اس واسطے اتاری کہ جو دکھاوے کے لوگ ہیں یہ لوگ اللہ کے رسول کو بار بار ٹارچر نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دے کہ میں خفیہ بات کرنا، میں کچھ ملنا ہے آپ سے، کچھ ملنا ہے، دعا کہ لوگوں کے توجہ مبذول کرانے کے لیے۔ لیکن اب دیکھیے کہ یہ آیت چند دنوں رہی، پھر قرات باقی رہی، حکم منسوخ اب بھی پڑھی جاتی ہے سورہ مجادلہ کے اندر، ابھی بھی پڑھی جاتی ہے، ابھی بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن حکم منسوخ ہو گیا۔ وہ دو چند دن رہے، ان میں ایک ہی صحابی اس پہ عمل کیے، وہ حضرت علی ہیں۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس میں اصل خواص صحابہ میں سے ایک ضرورت پیش آئی میٹنگ کی، تو حضرت علی نے صدقہ دیا، اور صدقہ دی کہ ملاقات کی، ملاقات کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ حکم منسوخ ہو گیا، ضرورت نہیں پڑی۔ اب یہ واحد عمل کرنے والا صحابی کون ہے قرآن کی اس آیت پر؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ایسے خوش نصیب بہت سے ہیں کہ جیسے ہی حکم ملا سب سے پہلے آگے بڑھ گئے، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، اور وہ تاریخ میں ثبت ہو کے رہ گیا کہ اس آیت کو سب سے پہلے عمل کرنے والے کوئی ہیں تو وہ یہ فلاں ہے۔ ایسے ہی آج کے ایک صحابی کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری جو میں نے ابھی پڑھی، بہت مشہور آیت ہے، لن تنالو، ہم خود بھی کہتے ہیں لن تنالو جز، 4واں پارہ لن تنالو، الف لام میم، کم از کم یہ بھی معلوم ہے، نہیں معلوم ہے معلوم نہیں، ہاں سیقول کون کی بولا بھائی میرے کیف منہ تو کھول، الف لام میم سیقول تلکا رسول بولتے، تلکا رسول نہیں ہے، وہ تلکر رسول ہے، لیکن ہم نے سب کو کیا اردو میں بنا لیا، کیا بولتے ہیں انہیں اردو میں بن لیتا ہوں، ہاں الف لام میم سیقول تلکر رسول، اس کے بعد کیا ہے بھائی، لنتنا، یہ لن تنالو ہے نا، یہ 4واں پارہ، اس کی پہلی آیت ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ لوگ نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لن تنالوا البر، کب؟ حتی تنفقوا، اللہ کی راہ میں دے دیں، کون سی چیز؟ سڑی گلی باسی کھانا بہت دنوں سے پڑا ہے فریج میں، دے لو جی فقیر کو، یوز کرتا کرتا پکا کو گرم کر کو کھاتا، گرم کر کو کھاتا، گرم کر کو کھانے کی لائق نہیں بچا تو تب بولتا اٹھا کو دے ڈالو وہ کو، بیوقوف، اور سمجھتا بہت بڑا صدقہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دے دے۔ محبوب چیز سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے وہ دیکھے دکھاؤ اللہ کی راہ میں، ہاں خبیث نہیں، جو ناپسندیدہ ہے وہ نہیں، جو آپ سے زیادہ وافر مقدار میں پڑی ہوئی ہے، پین کو پھٹ جانا، وہ اٹھا کو کیا غریب کو دیتا، انہیں لے جاؤ کیا کریں گا،
اسی کو پہن لے باتوں کرو، پھٹے تک پہنتا، اچھی رہے. کبھی غریب کے لیے بھی لے کے دینا، جیسا ایک شرٹ نیا تو اپنے لیے لیتا ہے اسے غریب کے لیے بھی لے کے دے. ہاں کبھی خود بھی کھاتا ہے نا نیا تازہ تازہ پیزا برگر فلاں فلاں کیا کیا نہیں ٹھوستا رہتا. اللہ بھی کیا میدا بنایا دیکھو، کیا کیا ڈالتا اٹھا کو اندر، کیا گرینڈر ہے تو بھی ذرا وقت پیسنے کی وجہ کھڑ جائیں گا انہیں، پیس نہیں سکتا انہیں. کیا کیا یہ آٹا پیسنے والا آٹا پیسیں گا. ہاں ہر چیز کو الگ الگ ہے نا کیا جی. مشین بھی دراصل کام کیا کرتی جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے. مکسی میں چیز ذرا وہ بلیڈ والی مکسی بھی اگر تیز ہے تو وہ دوسری چیزیں پیستی، اگر وہ تیز نہیں ہے بلیڈ جوس کی نہیں ہے تو آپ اسے جوس میں ڈال کے دیکھو جوس نہیں بنیں گی انہیں. جوس والی جوسر الگ آتا، مکسی میں پیسنے کے لیے میں دوسرا. انہیں جوس بھی پی لیتا، پیسنے کا بھی پی لیتا، بڑے بھی چلتے رہتے ہیں، بونڈے بھی چلتے رہتے ہیں، انڈے بھی چلتے رہتے ہیں، چکن مٹن کیا کیا ڈالتا رہتا، سب ڈالتا رہتا، سب ہضم. اللہ نے کیا چیز دیا ہے دیکھو. یہ میدا بھی کیا چیز ہے دیکھو. اگر اس کے الگ الگ کھانے بن جاتے ہیں، جوس پینا تو اتنا ٹکڑا تیرا پیٹ میں ہے، کیا نہیں ہوں گی اس کی حالت. پینگا نہیں پینگا، دیکھ دیکھ کو پینا پڑے گا. ایک گھٹ کے بعد ٹائم نہیں ہے بھائی میرے پاس، اب ایک بونڈا کھانے کا ٹائم ہے، پھر اس کے بعد ایک بھجی کھانے کا ٹائم ہے، ایک ران کھانے کا ٹائم ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس کو اگر الگ الگ تقسیم کر دیتا پیٹ کو تو کیا کھاتا وہ بندہ. ہاں ہے جتنا پیٹ 1 انچ کا، اس میں دیکھو کیا کیا نہیں ڈالتا. اللہ تبارک و تعالی وہ سب کچھ کیا ہے اس کی رحمت. خالی یہ ایک بات سوچے تو سجدے میں سر رکھ کے گزار دے پوری زندگی کہ اللہ نے کیا آئیڈیل مشین دیا ہے کہ جو چاہے کھاتے رہو. اس کے حساب سے کہاں کہاں کیا کیا تقسیمات ہونا. جگر ہمارا پکوان کا کیا اسٹو ہے، جگر جو ہم ہی پکاتا ہر چیز ڈیفرنٹ مقامات میں بھیج دیتا، سب سے بالکل بیکار چیز باہر بھیج دیتا. یہ سسٹم جو دیا ہے نا جی، یہ سسٹم پر بھی اگر غور کرے نا، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ یاد رکھو اللہ کے حضور جو سجدہ کریں گے پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں گے تو یہ کیا ہے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے خالی اس ایک بات پہ. تو ہمارا معاملہ تو ہم نے کیا کیا کہ صدقہ و خیرات کا ذہن آتے ہی ہمارا معاملہ سب سے نچلا کام، سب سے نچلی چیز، سب سے ناپسندیدہ چیز اٹھا کے کیا کرتے ہیں ہم دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ چیز تو تم دیتے ہو، قبول نہ قبول تو الگ بات ہے، لیکن اگر نیکی کرنا چاہتے ہو، واقعتاً نیکی کے زمرے میں تمہارا انفاق آنا ہے تو تم وہ نکالو جو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو. ہاں محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دے دو. یہ ہے اصل میں کیا ہے نیکی. وہی شخص نیکوکار اور متقی کہلائے گا جو اپنی محبوب ترین چیز نکال کے اللہ کی راہ میں دے دے. اس میں کوئی چیز متعین نہیں ہے، جو بھی چیز ہے، خواہ وہ تمہارا وقت تم کو محبوب ہے دو اللہ کی راہ میں، تمہاری آواز خوبصورت ہے دو اللہ کی راہ میں قرآن پڑھو، تمہارے لیے اللہ نے مال دیا ہے مال میں سے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فن دیا ہے وہ فن تقسیم کرو. جو چیز بھی اللہ نے تم کو دیا جس میں تم کو محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، تبھی تم نیکوکار بنو گے، نیکی تک پہنچو گے. ورنہ تو اللہ نے نفی کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کو جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں. یہ جب آیت اتری ہے اس کے مصداق کئی صحابہ ہیں. کون ہیں جنہوں نے اس پہ سب سے پہلے عمل کیا؟ ہم تھے، تم تھے. جب یہ آیت اتری اگر ہمارے درمیان ہمارا سا معاملہ ہوتا ہم ایک کان سے سنتے ایک کان سے چھوڑتے اور چلے جاتے، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ ایک ایک آیت پر عمل کرنے والے اور اپنا تن من دھن قربان کرنے والے. ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو پڑھ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہیں دو، اور مجھے مال تو اللہ نے دیا ہے بہت، لیکن ان میں سب سے محبوب ترین چیز وہ کنواں جو ہا کہلاتا تھا، بئر ہا، ایک بہترین میٹھے پانی کا کنواں تھا. کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی منگا کے پیتے تھے وہاں سے.
پورے مدینے کا یوں سمجھو کہ کاسٹلیسٹ کنواں، چاہتے تو کئی درہم، کئی ہزاروں درہم میں بیچ سکتے تھے، کیونکہ پورے مدینے میں معلوم تھا کہ اس سے بہتر پانی، اس سے بہترین ذائقے والا پانی کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ اس کے مالک تھے اور بہت محبوب تھی ان کو وہ شے۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو یہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب ترین چیز جو تمہارے پاس ہے وہ نہیں دو گے تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ گواہ رہنا کہ میں اپنا بئر ہا اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ کے لیے دے دیتا ہوں۔ یہ اب اللہ کا رسول اس کا مالک ہے، جو چاہے جسے چاہے پلائے۔ سب سے پہلے عمل کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کی۔ یہ سعید بن سہل بن اسود، جن کا نام نامی اسم گرامی ابو طلحہ کے اعتبار سے مشہور ہوا، بڑے پیارے صحابی ہیں جنہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ انہیں برکت کی دعا دی۔ ان میں سے ایک اہم ترین واقعہ یہ اپنے بئر ہا کو اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں دے دینا ہے۔ حضرت ابو طلحہ، جن کا اصل نام زید بن سہل بن اسود تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اسلام قبول کیے جب انصار میں ابھی نیا اسلام، نئے لوگ داخل ہو رہے تھے۔ یوں سمجھو کہ سابقون الاولون انصار کے اگر ہم شمار کریں تو ان کا نام بھی اس کے اندر آئے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے مہاجرین بھی انصار بھی، جیسے مہاجرین میں ابو بکر اور عثمان اور اسی طرح دوسرے بڑے صحابہ آئیں گے، ویسے ہی سابقون انصار میں اگر دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسعد بن زرارہ، سعد بن معاذ اور اسی طرح ان میں بڑے اہم ترین صحابہ میں ابو طلحہ بھی ہیں، کیونکہ یہ خود روایت کرتے ہیں کہ بیعت عقبہ میں میں شامل ہوا۔ بیعت عقبہ 13 نبوت میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے۔ 12 نبوت میں جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی معلم بھیج دیجیے، کوئی داعی بھیج دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو بھیجتے ہیں۔ مصعب بن عمیر مدینہ پہنچنے کے بعد اس انداز سے بہترین دعوت اسلام دیتے ہیں، بڑے سردار اسعد بن زرارہ اور اسی طرح سعد بن معاذ وغیرہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے بہت جلد مدینے میں اسلام پھیلتا ہے، حتیٰ کہ 13 نبوت میں وہی 12 لوگ 70 لوگ بن کے یا 72 لوگ بن کے پلٹتے ہیں، اور اس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا انوکھا ہے۔ یہ پورا گھرانہ ہی ایسا مخلص گھرانہ ہے جس نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن دیا ہے۔ ابو طلحہ کے بارے میں روایتیں بالکل ثابت ہیں کہ حضرت انس ابن مالک کے یہ سوتیلے باپ ہیں، حضرت انس ابن مالک کے سوتیلے باپ ہیں، اور حضرت انس ابن مالک کے ماں کا نام ام سلیم بنت ملحان ہے۔ میں نے بتایا تھا پہلے بھی ام حرام بنت ملحان کا ایک واقعہ۔ یہ خاندان بہت ہی محبوب ترین خاندان ہے، اللہ کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں یہ خاندان، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی انعام و اکرام بہت کیا ہے۔ میں کئی واقعات میں ذکر کروں گا، لیکن آج خاص طور پر ام سلیم کا واقعہ سن لیجیے۔ ام سلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو لڑکا دیا وہ انس ابن مالک ہے، اور انس ابن مالک کون ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، جنہوں نے 10 سال خدمت کی اور اس خدمت کے عوض میں 1 پیسہ نہیں لیا۔ اللہ کے رسول ان کی خدمت سے اتنے خوش ہوئے کئی مرتبہ انہیں برکت کی دعا دی۔ اس وجہ سے حضرت انس ابن مالک کو اللہ نے مال
مال دولت ہر قسم کی برکت عطا کی، حتیٰ کہ وفات کے وقت وہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے کئی میرے پوتے پوتیوں کو دفنایا ہوں، پتہ نہیں ان دفنانے کے بعد جو میرے خاندان میں اب باقی ہیں وہ 125 لوگ ہیں، ان کے بیٹے اور بیٹیوں میں، ان کے پوتے پوتیوں میں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی لمبی عمر دی، 91-92 سال تھی، تقریباً 93 ایئرز۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ اگر عیسوی اعتبار کو چھوڑ دیا جائے تو 100 کے قریب پہنچتے ہیں، اور اللہ نے مال دیا، دولت دی، اولاد دی، اور ہر قسم سے نوازا۔ یہ انس بن مالک اس وقت 10 سال کے ہیں جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے، اور خادم بننے میں سب سے اہم ترین رول ان کے ماں کا ہے، ام سلیم کا۔ ام سلیم ہی ابو طلحہ کی بیوی ہیں، اور لیکن انس بن مالک ابو طلحہ اور ام سلیم سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ مالک سے پیدا ہوئے، جو مالک ام سلیم کا پہلا شوہر تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ام سلیم جس کے نکاح میں تھے اس کا نام مالک تھا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے ذریعے توحید کے پیغام کو سنا، ام سلیم کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بنایا کہ انہوں نے سبقت الی الاسلام میں سب سے پہل کی، اور سب سے آگے۔ خاص طور پر خواتین کا معاملہ اپنے اپنے احوال کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے خاتون رہنے کے باوجود بھی انہیں توحید کی پکار ایسی لگی گویا کہ یہ اپنے دل کی آواز ہے۔ تمام بتوں کو چھوڑا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابھی حضرت انس کی عمر اتنی چھوٹی کہ وہ بھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچی۔ اور اس کے بعد مالک کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا کہ ہاں، اس اسلام کے لیے تو میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار۔ مالک چھوڑ ہی کے نکل گیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک سفر، گھر بار سب چھوڑ کے باہر نکلنا، یہ سوچ کے کہ مجھے یہ خاندان ہی نہیں چاہیے، نکلا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ راستے میں کسی نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ کوئی پرانی دشمنی تھی جاہلیت کی، اور اسے اکیلا پائے تو مالک کو قتل کر دیا۔ اب حضرت انس یتیم ہو گئے۔ یہی احوال تھے جب ابو طلحہ کو معلوم ہوا کہ ام سلیم بیوہ ہے، انہوں نے پیشکش کی، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا۔ ایسے بہترین جاہلیت کے زمانے میں بھی اتنے بہترین عادات و اطوار کے تھے، ام سلیم کے یہ الفاظ گارنٹی دیتے ہیں کہ انہوں نے جب نکاح کا پیغام دیا تو ام سلیم نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ایسی شخصیت نہیں ہیں کہ جس کو ٹھکرایا جائے۔ آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کی سیرت، ابھی مشرک ہیں، ابھی کافر ہیں، لیکن ام سلیم مسلمان ہیں۔ اسی اسلام کی وجہ سے انہوں نے بڑی بڑی کیا تکلیفیں جھیلی، شوہر چلا گیا، بچہ یتیم ہو گیا۔ ایسے وقت میں ابو طلحہ اپنا پیغام بھیجتے ہیں۔ دیکھیے، جاہلیت کے اندر بھی یہ رواج نہیں تھا جیسے آج ہمارے ہاں ہندوؤں کے ساتھ رہنے پر یہ رواج ہو گیا ہے کہ بیوہ ہوتی ہے، مطلقہ ہوتی ہے تو دوسری شادی کرنا معیوب سمجھتے ہیں، اور لوگ ہمیشہ چاہتے یہ ہیں کنواری ملے۔ ہاں بھائی، سب کنواریوں کو ہی لے جاؤ تو پھر مطلقہ بیوہ جائیں گے کہاں؟ یہ تصریح تو نہیں ہو رہی ہے کہ یہ دراصل ابو طلحہ کی دوسری بیوی تھی ام سلیم، یہ تصریح تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو معلوم تو یہ ہو رہا ہے کہ ابو طلحہ کی پہلی بیوی، لیکن دراصل یہ دوسرے شوہر والی۔ یہ عام تھا، ہمارے ہاں ہوگا کبھی، ہم سوچ بھی سکتے ہیں، پہلی شادی بیوہ سے کون گھر کو ہوتا گا؟ کیا مول صاحب پاگل ہی گل ہوئے کہ وہ بھی رمضان کے مہینے میں روزہ اثر کر لیا کہ پوچھیں گا؟ پہلی شادی بیوہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دیکھو نا جی، پہلی شادی بیوہ سے، ڈیفرنٹ 15 سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی، خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی،
اور تیسرے شوہر اللہ کے رسول، 2 شوہروں سے شادی پہلے ہو چکی، معیوب نہیں تھا، معیوب تو نہیں تھا، غلط تو تصور نہیں ہوتا تھا، ہم نے کٹھن کر لیا ہے ایسا معاملہ کہ ہم نے دوسری شادی تیسری شادی بھی کیا ہونا کہتے اسے، کماری دبلی پتلی کمر کی ہونا کہتے کہ تو بڈھا ہوگا تجھے اب دوسری منگتی بولے تو کم از کم بیوہ سے کر، ہاں کم از کم کوئی سپورٹ تو ہو اس کو، ایسی کوئی خاتون سے کر، اور اس وقت کر جب تجھے اس کی اہلیت ہے، پیسہ اتنا کما رہا ہے کہ اب دونوں کو سنبھال سکتا ہے، ایک کو لٹکا کے رکھ کے کر لے کو یہ چیخ پکار ہی نہیں جا کو کر لیا کر لیا کر لیا، کئی کو با کرے تجھے ایک سنبھالی نہیں جاتی تو کئی کو دوسری کرے، ہاں یہ بھی تو بات ہے نا جی۔ ہم نے اسلام کے جو قوانین ہیں ان میں سے جو میٹھے میٹھے ہیں نا وہ لے لیے ہم، بدنام کون ہوتا ہے؟ اسلام ہوتا ہے، آپ کے کرتوت ہیں، اسلام نے نہیں سکھایا، اسلام نے تب کہا تمہیں جب تم اس کے لیے عدل کر سکو، اگر عدل نہیں ہے فرمایا کہ فواحدہ، دیکھو ایک پہ رہ جاؤ یہ کافی ہے تمہارے واسطے، کل کے دن جا کے ایک تو دنیا میں بھی کیا ہے بدنامی، آخرت میں تو کیا ہے ایک حصہ ہی جھکا ہوا ہوگا، ہاں خالی ڈھانچہ ہوگا یا ایک طرف کا گوشت لٹکا ہوا ہوگا، حشر کے میدان میں ایسے ہی آئے گا، جو آئے گا خالی آتا دیکھ کے پہچان لیں گے، آہا انہیں 2 کے پیچھے بھاگا ایک کو بھی صحیح نہیں رکھا ملک، بالکل نارمل، پوروں کے سامنے ذلت ہے وہاں پر، یہاں پر بھی کتنوں کے فون آتے ہیں، اللہ نے کچھ دے دیا ہے تو ہم بھی گنہگار سیاکار، لیکن کون نمبر دے دیتے معلوم نہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے شاکی ہیں خواتین بیبیاں کہ مول صاحب آپ کے مدرسے میں آتے، آپ کے کیا جتنے لوگ آتے سب کا میں ڈیٹا لے کر رکھا ہوں گی، جی تمہیں کتنے شاداں کرے جی، تمہیں کتنے بھی میں تم نہ برابر چلتے گا، تمہیں میں پوچھتا پھروں کیا سب سے، بعض لوگ فون کرے آپ کے مدرسے میں آتے، آپ کے مرکز میں آتے، مجھے چھوڑ ڈال کو دوسرے کے پیچھے، میں کیا ماں کروں اسے، میں کیا ذمہ داری لے کو رکھا ہوں، کون کون آتا کہ کتنے شادہ رکھا ہے کہ انہوں نے کیسا کیسا سلوک کرتا بیویوں کے ساتھ، سب کی ہسٹری نکالوں میں بیٹھ کے، اب ہم کیا جی کریں گے، ہم بول ہی تو سکتے ہیں نا جی، ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں، لیکن جو لوگ واقعتاً بتاتے ہیں کہ ہم اچھے سچے لوگ ہیں، نمازی ہیں اور اسی طرح روزے دار ہیں، ہم دراصل کیا ہیں مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، مسجد ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی لانا ہے، سکت ہو تو لاؤ، سکت کس کی؟ پیسے سے زیادہ عدل کی، عدل نہیں ہے نہیں ہو سکتا تم نہ خاموش بیٹھو، پھر 10 روپیے ہیں تبھی بھی لاؤ کوئی مسئلہ نہیں، یہ والی کو دے ڈال کو مجھے کیا بیچ نہیں ملا بولے تو پرانی والی کہاں جائیں گی، ہاں ایک مولانا تھے کہتے 2 بیویاں کہتے ان کو، وہ دنہ کے بعد قصہ بولتا ہوں کیا کروں، ذرا چیزیں سمجھانا تو قصے سے سمجھانا پڑتا، شاگرد کو بولے گئے تھے بیٹا میرے 2 بیویاں 2 تربوز لا، ایک پہلی گھر کو ایک دوسرے گھر کو، انہیں جا کو لے لگا 2 تربوز، بولے گئے تھے کاٹو، بولے گئے تھے آدھا آدھا کاٹا گئے تھے، برابر آدھا کاٹ، بولے گئے تھے برابر آدھا کاٹا گئے تھے، پہلے تربوز کا آدھا دوسرے تربوز کا آدھا دونوں ملا کو بولے گئے تھے پہلی گھر والے کو جا کو دے، دوسرے تربوز کا آدھا پہلے تربوز کا آدھا وہ دونوں ملا کو بولے گئے دوسرے گھر والے کو جا کو دے، ایک کو میٹھا گیا ایک کو کھٹا گیا، کل پوچھ مجھے ہوں گی، اچھا نکلو کھٹا نکلو، آدھا کھٹا میٹھا تمہیں لو آدھا کھٹا میٹھا تمہیں لو، دونوں گھر کو برابر برابر، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیا ہم کو، دینے لینے میں عدل ہونا، باقی محبت ہے اس کے لیے عدل نہیں ہو سکتا بھائی، وہ ایک کی طرف جھکیں گا، نہیں نویلی دبلی کمرہ کو ہے پرانی 25 سال کی اس کے پیچھے جائیں گا، عزت بھاگو بھاگو بولیں گا، عدل کہاں، اصل عدل دینے لینے میں، رات گزارنے میں عدل، ہاں چارہ نہیں، ہاں پوری رات ہانچ رجاتا ہوں چلیں گا نہیں، ایک رات اسے دینا تو عدل وہ، ہاں اس کے علاوہ محبت پورا خالی سوچتا رہتا 24 آورس پہلی بیوی کے بارے میں نہیں دوسری بیوی، اب کیا کریں گا مجبور ہونے، نئی نویلی آئی ہے اسے سوچیں گا، بڈھی کھوسٹ کو چھوٹیں گا نہیں سوچیں گا کون بھی، یہ کیا ہو سکتا، یہ مقدرہ بات ہے،
یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ چیز. اسی لیے اماں عائشہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ جہاں تک عدل کا معاملہ ہے میں تمام بیویوں سے کرتا ہوں، لیکن جہاں تک دل کی محبت کا معاملہ ہے اللہ میں معذور ہوں، عائشہ سے زیادہ محبت ہے مجھے. وہ کنواری ہے، ہاں اس میں برابری ہو نہیں سکتی، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. کب جب ہوتا ہے دو کا مسئلہ تو یاد رکھو یہ باتیں، کیونکہ ایسے ہی ذہن میں آ گئی کہ بعض شکایتیں ہم کو آتی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس معاملے میں آپ پڑھیں سیکھیں پھر دوسری شادی. ایک جنا دوسری شادی کا تو انہیں پڑھنا پہلے، کیسا ٹیکل کرنا، اسلام میں کیا حقوق ہیں، اس کے بعد دینے والے بھی دینا. ہر ایرا غیرہ نتو خیرے کو اٹھا کو دے ڈالتے، ان لگا بھی کیا شادیاں نہیں ہوتی ملک کو. جو پہلے سے رہتے ہیں ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. اسلام نے ایسے قوانین نہیں دیے ہیں، قوانین دیے ہیں لیکن اس کے اصول و ضوابط ہے. تو بہر کیف جب حضرت ابو طلحہ نے پیغام نکاح دیا تو ام سلیم نے کہا کہ آپ جیسی شخصیت کو ہم رد تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات ہے آپ ہی سوچئے، آپ ایک لکڑی کے بت کو، ایک پتھر کے بت کو جو ہاتھوں سے تراشتے ہیں اس کو خدا مانتے ہیں، میں ایک اللہ کی وحدانیت پر ہوں، میں کیسے آپ سے شادی کر سکتی ہوں. یہ دیکھو یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی احکامات وہ آئے بھی نہیں. یاد رکھو اللہ کتنا پاکیزہ بنا دیتا ہے، دیکھیے اسلام میں آنے والے کو. ابھی وہ چیزیں آئی ہی نہیں کہ کافر مشرک دونوں کیا نہیں ہو سکتے، مسلمان اور مشرک کا نکاح نہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وغیرہ کیا ہیں، یہ بعد میں آنے والے احکامات ہیں. مشرک اور مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن طبیعت ہی اتنی اونچی ہو گئی حضرت ام سلیم کی، ماشاء اللہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں سن رہی ہیں، بعد میں سنوں گی، نیٹ کے ذریعے سن رہی ہیں. اپنے احوال کو درست کرو بے وقوف لوگوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں مجبور ہوں یہ کہنے کے کتنے پاگل لڑکیاں ہیں کالج کی یا اسی طرح اٹھنگل جنہوں نے اپنے اسلام میں ہوتے ہوئے صرف محبوب کی خاطر دین اسلام کو چھوڑ کے بھاگ گئی. آئے دن آتا ہے، آئے دن ہمارے پاس ایک تو نیوز ہے ضرور بھی ضرور. پاگل لڑکی گھر میں اسلام پائی، دین پایا، ماں باپ مسلمان، نام مسلم، لیکن اپنے محبوب کی خاطر اسلام کو تج دیا اور کوئی کیا ہے کافر بن گئی، کوئی دوسرے مذہب میں چلی گئی، کوئی لا مذہب بن گئی، کوئی کہہ دی کہ یہ شادی بیاہ سب اپنا معاملہ ہے، اس میں کیا مذہب ہے، ہاں میں نماز بھی پڑھتی ہوں غیر مرد کے ساتھ بھی رہتی ہوں. کئی ہیں ایسے بھی ہیں، کئی رمضان کے روزے بھی چل رہے ہیں اور پارٹنرشپ میں الگ سے کمرے میں زندگی کسی نامرد کے ساتھ بھی گزر رہی ہے. یہ میرا پرسنل معاملہ ہے جی، مجھے جو پسند آیا کالج میں نے کیا ہے اس کے ساتھ رہنا قبول کیا. شادی کرے، شادی وغیرہ کچھ نہیں کیے، سوچ کے کریں گے بچے ہونے کے بعد. بچے ہونے جو ویسٹرن کلچر ایسے ہی ادھر آ رہا ہے. کم از کم ان لوگوں کے پاس بربادی آئی تو بربادی کا سولوشن تو دنیا کے اندر دوائیاں وغیرہ ان کو معلوم تھی، لیکن یہ ہندوستانی کلچر میں جو آ رہا ہے نا، ان بدبختوں کو نہ اس کی دوائیاں معلوم ہے نہ اس کے اعتبار سے کوئی ریمیڈی معلوم ہے. وہاں پر میں کبھی کبھی کیا ہے جب میں پہلی مرتبہ یہ قصہ پڑھا واقعتاً حیران ہوا کہ ایک اپنی فیملی کے ایک ڈاکٹر کہتے ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا کئی سال پہلے وہیں پر سکونت اختیار کر لی، کہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا، میری پہلی بیوی کی ڈیلیوری اسی نے کی، دوسری کی، تیسری کی، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ایسے ہی بچے جنتے جاؤ گے تو بیوی کمزور ہو جائے گی، جیسے کیا ہے ویسٹرن کلچر میں عام ہوتا ہے کہ ایک دو ہی بہت بڑے ہیں، ورنہ تو ایک ہی میں بابا کدھر ہی اماں کدھر ہے بچہ ڈھونڈتا ہی پھرنا پڑتا ہے، دونوں مل کے نہیں رہتے. تو اس نے کہا کہ 3 ہو گئے. اچھا تو اس نے یہ 3 کے بعد اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم شادی ہو گئی تمہاری؟ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں حیران پریشان، 3 بچے خود اس نے ڈیلیوری کیے ہیں میری. لیکن ان کے کلچر میں عام ہے، بچے پہلے ہوتے ہیں شادی بعد میں ہوتے ہیں، ٹیسٹنگ چلتی ہے 1-2 بچے تک، سیٹ ہوں گا نہیں ہوں گا، سیٹ ہوں گا نہیں ہوں گا، بعد میں 3-4 کے بعد ہوتا نہیں تو جا تو تیرا کام کر میں میرا کام کر. تو بچے کیا ہے ہاسپٹل سے سیدھے کیا ہے یتیم خانے میں چلے جاتے، گورنمنٹ ٹیک اوور کر لیتی. کئی بچوں کو پتہ ہی نہیں ان کے باپوں کا نام کیا ہے. اسی جھنجھٹ سے بچنے کے لیے امریکہ یورپین کنٹریز میں کیا کر دیا انہوں نے، تو کھانا ہی نکال دیا باپ کا، کیونکہ وہاں حرامی بچے ہی ہیں پورے، ان کو کیا پتا کہ باپ کون ہے.
تو اس بیزارگی سے کہ باپ کا انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کو تو باپ کا نام ہی نکال دیا، وہاں صرف ماں کے نام کا کھانا ہے۔ ابھی آگے چل کر سیکس بھی نکال دیا کرتے، ابھی قریب کی نیوز ہے، انہیں میل ہے فیمیل ہے لکھنے کی ضرورت ہے، انہیں بڑا ہو کو جج کریں گے کرتے میں کیا بننا، میں میل بننا کی فیمیل بننا کی سوچیں گے کرتے انہیں، اس کے بعد لکھیں گے کرتے انہیں کون بول کو۔ ہاں حرام زادے بھی اس کے بعد کیا ہیں، ہجڑے بھی ہو جائیں گے۔ یہی حالت جا رہی ہے اور اسی پہ ہم بھی جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بڑا ویسٹرن کلچر سمجھ کے، بڑی ترقی سمجھ کے۔ یہاں دیکھو یہ اللہ کی بندی دیکھو، اس کو نمونہ بناؤ، ام سلیم کا نام کبھی زندگی میں مت بھولو کہ یہاں ابھی وہ احکامات آئے نہیں ہیں اور اسلام قبول کر کے ابھی سال 2 سال نہیں ہوئے ہیں، اور ادھر بہترین بندہ، مال دولت خوبصورتی ہر لحاظ سے پرفیکٹ بندہ دراصل نکاح کی دعوت دیتا ہے ادھر، اور ادھر ام سلیم کہتی ہیں کہ کیسے ہم شادی کریں گے، آپ مشرک میں مسلمان، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پہلے شوہر کو کھو دیا، بچہ یتیم ہو گیا اسی اسلام کے خاطر، دوسرا سب زبردست رشتہ آیا ہے، اسلام کے خاطر ٹھکرا رہی ہے۔ آج کے یہاں کے پیدائشی مسلمان لڑکے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں حیران ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، آنکھوں سے۔ رجسٹر آفس میں جاؤ، اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولتا ہوں تو دیکھ لو، 1-2 تو کم از کم ضرور مل جائیں گے مسلمان نام کے ساتھ کافر نام کے رجسٹری کی شادی کا۔ ہمارے ہاں آج بھی اتنی بے حیا قوم ہو گئی، اتنی بے غیرت قوم ہو گئی، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے خاندانوں میں نسب کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ کتنی لڑکیاں جو گھروں سے بھاگ گئی، اور کتنے لڑکے ہیں جو کافروں سے تعلق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ شادی ہے نہ کچھ، بلکہ کیا ہے، روم میٹ کی طرح رہتے ہیں، روم میٹ کی طرح۔ مسلمان ہے، نہ باپ کو کیا ہے کوئی غیرت ہے، جو ماں کو غیرت ہے، نہ بھائی کو غیرت، نہ بہن کو غیرت، جی رہے ہیں ایسے ہی جیسے کیا ہے درندے جیتے ہیں۔ یہ بھی زندگی کوئی زندگی ہے؟ اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ یہ حالتیں ہماری ہو گئی۔ اسلام، ایمان، اللہ کی محبت، رسول کی محبت ہی نہیں ہے دلوں میں، شریعت کی محبت ہی نہیں ہے دلوں میں، تو یاد رکھو پھر گدھے اور خچر اور درندوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان کوئی چیز کیا ہے امتیاز نہیں رہے گی۔ یہی تو حالتیں ہیں ہماری بچیوں کی آج۔ کتنے اچھے اچھے خاندانوں سے نکل کے بھاگ گئی، اسلام کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کس بیوٹیفل مذہب کا نام ہے، کس بیوٹیفل دین کا نام ہے، کس بیوٹیفل نظام زندگی کا نام ہے۔ تم نے سکھایا ہی نہیں اس کو، اس نے سمجھا کہ عیسائیت ایک مذہب ہے، ہندوازم ایک مذہب ہے، بدھزم ایک مذہب ہے، لامذہبیت ایک مذہب ہے، ویسے ہی اسلام ہے، اس کو بھی چھوڑو اس کو بھی۔ اصل تو کیا ہے، میرا محبوب میرے آنکھوں میں جچتا ہے، اسی کا کیا ہے پیار میرے نشے میں چڑھتا ہے، تو اسی کے پیچھے بھاگو۔ اور یہ اپنے پیٹ میں، اس کے پیٹ میں بچہ دیا، یہ بھی بھاگ گیا، ایسی ہی زندگی چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کسی کی رنڈی بن کے اور کسی کی کیا ہے اس طرح قہبہ گری چلانے والوں میں مل کے زندگی گزارتے ہوئے کتنی ہماری قوم کی حسین ترین بچیاں اجڑ گئی ہے۔ ہم کو غیرت نہیں آتی، رونا نہیں آتا، درد نہیں ہوتا ہے، لیکن درد ہوتا ہے مجھے، میں کیا کروں، ہمیں درد ہوتا ہے، بیان کیسے دوں یہ سمجھ نہیں آتا۔ درد تو ہوتا ہے امت مسلمہ کی لڑکیوں کو دیکھ کر، ان کی زندگیوں میں ماں باپ اگر اسلام اچھی طرح بٹھاتے، اسلام کی خوبصورتیاں انہیں سمجھاتے، اسلام کے بارے میں انہیں اچھی طرح ذہنوں میں بٹھاتے، یہ کبھی کسی کے خاطر اسلام کو نہ چھوڑتی۔ اس میں اصل میں قوم بھی اتنے ہی گنہگار ہے جتنی یہ بچیاں گنہگار ہیں۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ آپ کافر، میں مسلمان، نکاح نہیں ہو سکتا، اگر تم اسلام قبول کر لو میں نکاح کے اعتبار سے مہر مانگتی ہی نہیں، تمہارا اسلام میرا مہر ہے۔ کیا خوبصورت مہر رکھا۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ واقعتاً اگر تم مجھے اسلام کی دعوت دے رہی ہو اور مہر میں 1 پیسہ نہیں بلکہ اسلام کو مہر کہہ رہی ہو تو تمہارا اخلاص جھلکتا نظر آتا ہے، ایسی بہترین عورت کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اسلام قبول کیا اور شادی کر لی۔
کوئی مہر نہیں، اسلام مہر بنا، سب سے بہترین مہر۔ ہاں، حضرت انس بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو 10 سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے تو آئی تھی غزوات میں شریک کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں انس بن مالک کو لے نہیں سکتا کسی غزوے میں، بدر میں بھی نہیں، احد میں بھی نہیں۔ کیوں؟ دراصل اللہ کے رسول 15 سال سے کم کو لیتے نہیں تھے، یہاں تک کہ انہوں نے دونوں ماں بیٹے نے بیٹھ کے سوچا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خدمت کریں، یہاں تک کہ وہ ایک مرتبہ لے آئی، کہا کہ اللہ کے رسول ذرا انس کی قراءت سن لیجئے، اللہ کی قسم یہ ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے آپ پہ جبرائیل پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہا کہ آپ پڑھ کے سناؤ، تو حضرت انس نے سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے کہا کہ اچھی بات ہے، میں رکھ لیتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی چھوٹی موٹی خدمتوں کے لیے میں آپ کے لیے وقف کرتی ہوں میری اولاد کو۔ حضرت انس یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے۔ ادھر شادی ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ سے حضرت ام سلیم کے نکاح کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا جسے بڑی محبت تھی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ عمیر تھا یا ابو عمیر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھلانے آتے تھے، چھوٹا بچہ ہوتا تھا، ایک چڑیا پالتا تھا اور چڑیا سے بڑی محبت تھی بچے کو، جیسے کہ پرندوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو اس چڑیا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کو بھی کھلاتے، لیکن ایک دن وہ چڑیا مر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ام سلیم کے گھر تو ابو عمیر افسدہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا اس بچے کو؟ کہا کہ اس کی جو چڑیا تھی نغیر، اس کا نام تھا نغیر تھا۔ چھوٹے بچے نام بھی رکھتے ہیں نا، بلی کو، کتے کو، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاں، تو اس نے رکھا تھا نغیر۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تیری نغیر کا کیا ہوا؟ گویا کہ ایسا پوچھا کہ بچہ ہنس پڑا، جو غمزدہ بیٹھا ہوا تھا وہ بچہ ہنس پڑا۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و عادات سے بچوں کو بھی گرویدہ کر لیتے تھے، بچے بھی کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو جاتے تھے۔ ہمارے بڑے لوگ کون ہیں؟ وہ جو بچے کی طرف دیکھتا بھی دیکھتے انہیں رونا شروع، تھر کاپنا، انہیں بڑا آدمی کیا ولی معلوم کیا جی، بچے حیدرتے کیا جی، بچے حیدر، ڈاکو کیا انہیں بچے حیدرنے کے واسطے، ہاں۔ بچوں سے بھی انسیت دیکھو کیسے ہے۔ اب دیکھو آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بھی کیا فیصلے ہیں۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بی بی خاموش ہے، ام سلیم کھانا رکھتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے شوہر کے لیے خاص طور پر بنتی سنورتی ہیں۔ ہمیں باہر نکل کے مالا کو جانے خاص بنتے سنورتے، شوہر کے واسطے کون بھی بنتے سنورتے کیا؟ شوہر کے واسطے وہ پیاس کی دیوانی ساڑی میلی، انہیں گھستے ہی سوچنا کائی کو آیا کی مصیبت۔ باہر اچھے تھے، کتنے جنے تتلا اڑ لے گو تھے، میں بھی دیکھ لے گو تھا، یہاں آئی نا گھوس کے سر کی بیٹھی ہے نا، اسے کائی کو دیکھوں میں کہتا ہوں نا۔ اصل تو بناؤ سنگار شوہر کا ہے جی، حقی وہی ہے۔ باہر نکلتے کیسے بھی نکلو، پرانا برقع پہن کو نکلو، بہت اچھا، اور کون بھی دیکھیں گا نہیں، بڈھی کون بھی ہے دستا ایسے کہیں کچھ دیکھنا بول کو۔ جوان رہی تو بھی پرانا برقع پہن کے نکلو، پھٹا پرانا نکلو، نہیں تو بالکل سادہ بلیک آتا نا وہ پہنو، نقش و نگار کتے، اس میں موتاں کتے، اس میں تل کتے، اس میں دلنا کتے، پھر اس کا کیا اندر کا ڈریس 800 کا، اوپر کا برقع 8000 کا۔ واہ کیا برقع ہے جی تمہارا، پوری دنیا کو کور کرتا برقع ہو، پھر برقع چڑھتا ہو۔ ہاں انہوں بھی برقعے میں سے تاکتے رہتے، کون نکلتا کون جاتا، کئی کو جی تاکنے برقع پہنے، تمہیں چھپانے برقع ہے بھائی، تاکنے نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو حجاب والیاں ہیں، لیکن حجاب آنکھوں کا نہیں، نام کا ہے، نام کا بھی ہونا ہے، آنکھوں کا بھی ہونا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں کو آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم دیا، خواہ وہ مرد ہوں کہ خواہ وہ عورت ہوں۔ ہمارے اندر کے عجیب و غریب معاملات ہیں، ہم نے کیا کر دیا، حیا سوز حرکتیں برقعے میں ہی کرنا شروع کر دی، نام کا برقع بن گیا۔ تو
وہ بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کی، اور رات جیسے شوہر کو خوش کرنا ہے ویسے کی۔ صبح نماز فجر سے پہلے جب نکلے حضرت ابو طلحہ سے تو ام سلیم نے کہا کہ 2 منٹ ایک بات کہنی ہے آپ سے۔ کہا کہ بولو۔ کہا کہ کوئی چیز، کوئی آدمی آپ کو قرض دیا ہے اور وہ دوبارہ جب مانگتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے؟ کہا کہ بالکل، ضرورت کے وقت جب وہ دیا ہے تو وہ واپس مانگتا ہے تو اس کو واپس دے دینا چاہیے۔ تو کہا کہ دیکھو اللہ نے ہم کو اولاد دی تھی، اللہ نے پھر دوبارہ لے لی۔ کل رات آپ کا بیٹا فوت ہو گیا لیکن آپ تھکے ماندے آئے تھے، میں سنانا نہیں چاہتی تھی، آپ کو خوش کرنے کے لیے میں بناؤں سنگار۔ دوسری طرف کیا ہے، بچہ فوت ہوئے وہ اس کی میت ہے لیکن اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بناؤں سنگار کیا، رات گزاری، اور صبح چلتے وقت کہہ رہے ہیں کہ ابو طلحہ اللہ نے اولاد ہمیں دی، اللہ نے واپس مانگ لیا، ہم بخوشی دے دیے کہ اب تمہاری اولاد زندہ نہیں ہے، دیکھو تم دراصل رونا دھونا نہیں ہے، فکر نہ کر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی میرا بیٹا تھا، کم از کم مجھے تو بتاتی۔ کہا کہ میں بتانے میں کچھ نہیں، لیکن تم آئے تھے کہ آئے تھکے ماندے، میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں اور تھکاؤں، اس واسطے میں آپ کو پہلے خوش کی، اب میں بتا رہی ہوں۔ کہا کہ ایسی اطلاع تو کم از کم مجھے یا اللہ کے رسول سے پوچھا۔ کہا کہ وہ بھی نہیں پوچھا، اور فجر میں شامل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آج میری بیوی نے غضب ڈھایا ہے۔ پوچھا کیا کیا؟ کہا کہ میرا بیٹا رات میں فوت ہوا اور میری خاطر میری بیوی نے سجا سورا اور میرے ساتھ رات گزاری، اور اس کے بعد صبح اطلاع دے رہی ہے کہ میرا بچہ فوت ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور کہا کہ اے اللہ جو رات میں تم لوگوں نے کیا اللہ اس میں برکت عطا کرے، یعنی صالح اولاد عطا کرے۔ اللہ کے رسول نے بھی تعجب نہیں کیا، یہاں پر شوہر کی رحمدلی، شوہر کے اخلاص، شوہر کے لیے اپنی تمام تر چیزیں انہوں نے جو وقف کی، اللہ کے رسول نے بھی غلط نہیں ٹھہرایا بلکہ انہیں دعا دی اور پوچھا کہ تم آج رات ملے تھے؟ کہا کہ ہاں، تو اللہ برکت دے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک بچہ دیا۔ یہ بچہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے مدینہ آئے تھے، اسی وقت پیدا ہوا ام سلیم سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ دوڑے ہوئے لے گئے، عبداللہ نام رکھا، ساتھ میں کچھ کھجور تھے، وہ لے کے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا کہ اللہ کے رسول اللہ نے آج مجھے اولاد دی ہے اور میں نے عبداللہ نام رکھا ہے۔ کہا کہ کچھ چیز میٹھی بھی لائے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں کھجور لایا ہوں۔ اللہ کے رسول ایک کھجور لیا اور اچھی طرح منہ میں چبایا، اس کا لعاب اس کھجور کی میٹھاس کے ساتھ بچے کو چٹایا اور برکت کی دعا دی۔ پھر اس کے بعد بخاری اس روایت کو روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ تابعی روایت کرتے ہیں کہ اس برکت کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کے 7 اولاد دیے، 7 حافظ قرآن تھے اور بہترین قاری تھے۔ ایک کو کھویا لیکن نسل بن گئی۔ ابو عمیر تو گئے لیکن بعض میں جو عبداللہ پیدا ہوئے، عبداللہ بن ابو طلحہ تاریخ میں بہت بڑے امام بنے، اور ان کے بیٹے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے زبردست قاری بنے، تمام حفاظ تھے۔ اللہ نے انہی سے کیا ہے پھر اس کے بعد ان کی نسل چلائی۔ حضرت انس بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ادھر ابو طلحہ، ام سلیم اور عبداللہ، اور اس کے بعد جو اولاد ہوئی اس کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن انصاری خاندان میں سب سے زیادہ جانثار خاندان کل کا کل اگر شمار کیا جائے تو ابو طلحہ کا خاندان سب سے پہلے آتا ہے۔ غزوہ بدر میں اتنے تیر چلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تیر انزادی کے قائل ہو گئے، اور احد میں تو 3 کمانیں ٹوٹی، تیر چلا کے، اندازہ کرو، تیر چلا کے 3 کمانیں ٹوٹی، تیر نہیں ٹوٹا،
کمان جس پہ رکھ کے چلاتے ہیں نا جی، جب ایک تیر چلاتے ہیں نا اس میں ایک طرح کا گھسیرا پڑ جاتا ہے، تو ایسے کتنے تیر چلائے ہوں گے کہ ایک ٹوٹا، دو ٹوٹا، تین ٹوٹے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں وہ ابو طلحہ تیر پہ تیر چلاتے رہے، کہا کہ سب سے بہترین تیر انداز ابو طلحہ ہے۔ اس طرح تمام معرکے میں حضرت ابو طلحہ ساتھ رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن مندن لگاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے۔ تو وفات میں بھی ایک بہت قابل ترین چیز جو ان کو عطا ہوئی وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول کی قبر مبارک کو حضرت ابو طلحہ نے کھودا۔ مدینے میں دو اشخاص تھے قبر کھودنے کے اعتبار سے، ایک ابو طلحہ تھے، ایک ابو عبیدہ تھے۔ ابو عبیدہ دوسری طرز کی کھودتے تھے، ابو طلحہ عربی طرز کی کھودتے تھے۔ عجمی طرز ہمارا ہے جو باکس کی شکل میں ہوتا ہے، دوسرا طرز ہوتا ہے باکس پلس یل کی شکل میں ہوتا ہے جو عربی بھی طرز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی طرز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودنے کے لیے دونوں کو بلایا گیا اور صحابہ نے فیصلہ کیا کہ کون سب سے پہلے پہنچے گا اسی طرز کی کھودیں گے۔ ابو طلحہ پہلے آئے اور انہوں نے قبر مبارک کو ویسے ہی کھودا جو عربی طرز کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں دفن ہوئے۔ آگے چل کر ہمارے خلافت ابی بکر میں، خلافت عمر میں، خلافت عثمان میں ان کے کارنامے بہت ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن آخری وقت کا واقعہ میں کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ 34 ہجری حضرت عثمان کا دور خلافت تھا، بحری بیڑا بنا، سمندری جہاز۔ اس سے پہلے اسلامی سلطنت کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا، بحری فوج ہی نہیں تھی۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں بحری فوج بنی۔ اس وقت تقریباً 70 کے دائرے میں تھے حضرت ابو طلحہ، تقریباً 70 سال کی۔ معلوم ہوا، بیٹوں کو جمع کیا، کہا کہ مجھے جہاد پہ چلنا ہے۔ انس بن مالک یہ سوتیلے بیٹے ہیں، اس کے علاوہ عبداللہ دوسرے بیٹے اور ان کے بیٹے پوتے سب مل کے کھڑے ہوئے کہ ابا جان یہ عمر میں کیوں نکلتے ہیں؟ کیا آپ نے بدر میں حصہ نہیں لیا؟ احد میں نہیں لیا؟ خندق میں نہیں لیا؟ تمام غزوات میں آپ شریک رہے، اپنی کل زندگی اللہ کے راہ میں خرچ کی، آج آپ بوڑھے ہیں اور نکلنا ضروری بھی نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے پوتے جا رہے ہیں، آپ گھر میں رہیں، یہ پیرانہ سالی میں آپ کیوں نکلتے ہیں؟ کہا کہ نہ روکو مجھے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، ہلکے ہو یا بھاری ہو نکلو اللہ کی راہ میں، کیسے بھی ہو۔ ہاں، ہلکے ہو یا بھاری ہو، کیا انہوں نے کیا مطلب نکالا؟ عمر والے ہو، پھرتیلے ہو، جوان ہو، ہر حیثیت سے نکلو۔ اللہ کہتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں۔ آج اللہ کی راہ میں نکلنے کا ایک سب سے اہم ترین مجھے موقع ملا ہے، مجھے مت روکو، مجھے لے چلو۔ نکلے، چلے۔ اب جہاز بھی چلا۔ اب جب جہاز بالکل عین سمندر کے بالکل بیچ میں پہنچ گیا، اطراف و اکناف کا کوئی کنارہ نہیں تھا، سخت بیمار پڑ گئے حضرت ابو طلحہ، یہاں تک کہ اسی راہ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی۔ ہاں، کسی معرکے میں قتل نہیں ہوئے، لیکن معرکے کے دوران سفر میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں دی، یہ خود بھی ایک شہادت ہے۔ اب روایتیں ہیں بڑی حیرتناک، وہ کیا ہے معلوم؟ اطراف و اکناف کا کوئی بھی ٹھکانہ اترنے کا نہیں ملا 7 دن تک۔ 7 دن تک حضرت ابو طلحہ کی لاش، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ان کو کہ ان کی لاش کشتی پر رہی، دفنانے کے لیے کوئی زمینی سطح نہیں ملی۔ 7 دن تک کشتی چلتی رہی، ایک بدبو نہیں، ایک سڑنا گلنا نہیں، بلکہ 7 دن ویسے ہی رہی جیسے ابھی گزرے ہوں، اور 7
دن بعد ساحل ملا تو تب جا کے لوگ دفنایا۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کیسے بھی محفوظ کر لے۔ رضی اللہ عنہ۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 Day 7 کے ونرز 153 پارٹیسپیٹ کیے ہیں اور ونرز 112 ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہر دن بڑھتے ہیں، لوگ داخل ہو رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یہاں آنے والوں میں بھی کئیوں کے نام نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارک کرے، برکتوں رحمتوں سے نوازے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ دور سے آتے ہیں، سنتے ہیں، وقت پہ اور زیادہ وقت بھی دیتے ہیں۔ بس ایک گزارش یہ ہے کہ جلدی آ جایا کرے تاکہ کیا ہے 1 گھنٹہ میرا مکمل جلدی ہو جائے اور آپ کو جانے میں آسانی ہو۔ بہر کیف کون بچہ آیا ہے کیا؟ آؤ آؤ آؤ، اٹھاؤ، بسم اللہ بول کو، سیدھے ہاتھ سے اٹھاؤ، سیدھے ہاتھ سے اٹھاؤ جی، سیدھا کیے، سیدھا کی، چلو تم نہ شک ہے گی، اٹھا لے اٹھا لے، بارک اللہ فیک۔ ارے 2 اٹھا لیا نا بھائی، بچہ ہے کیا جی، غلاٹے میں ڈالنا جی تمہیں، کیا جاؤ تمہیں، اٹھا دلے اٹھا دلے، اب کیا کریں گے۔ یاسر احمد چنئی، یہ نمبر 1 کو دے آلو، ایک اور اٹھا بیٹا تمہیں، لاؤ چاکلیٹ اٹھا لے تمہیں۔ نیلوفر بنت کلیم، جلنا کیا ہو، جلنا بھی نام ہے کیا بھائی، کیا تبھی بستی کا؟ لقمان احمد بیگ، چلو بھائی بیگاں آئی ہیں بھائی آج ماشاءاللہ، بیگوں کا نام اونچا کر دیے ہے۔ چنئی، یہ 3 کا، حیدرآباد نہیں آیا آج، سازش چلی نہیں تمہاری۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ ابھی دراصل 50 لاکھ کی ضرورت ہے، کام ہو رہا ہے، چھت پڑ چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے، کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا، 1000 لوگ 5000 روپیے دیں گے، 50 لاکھ بن جائیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے کہ 5000 روپیے کے لیے کون تیار ہیں؟ وہ لوگ اس رمضان المبارک کے بہت بہترین موقع پر اپنے آپ کو آگے لے آئیں، ریسیپشن میں جائیں، 5000 روپیے عطا کریں۔ نمبرات کے اعتبار سے اعلان کے بعد اب تک 2 حضرات دے چکے ہیں، لیکن یہ بہت ہی کم تعداد ہے کہ 1000 میں صرف 2 افراد آگے آئے ہیں،
جنہوں نے 5-5 ہزار ادا کیے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں جو لوگ چاہتے ہیں وہ لوگ آگے آئیں، بڑی رقم نہیں ہے، 5,000 روپئے سے ہم کو سپورٹ کریں۔ 1000 آدمی جمع ہو جائیں گے تو الحمدللہ ہمارا تمام تر خرچہ معاملے میں آپ لوگ ابھی بھی کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔